بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنات کا چنگل، قسط نمبر 16۔ دیوی جی، اس مسئلے میں کچھ نہیں رکھا، تیری قدر تو ہم جیسے سادھو جانت ہیں، اس مورخ کو کیا خبر کہ تو کیا ہے۔ مجھے سادھو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اچانک بلی نے سادھو پر حملہ کر دیا۔ شاید سادھو کا مجھے احمق کہنا اس کی ناراضگی کا سبب بنا تھا۔ وہ بجلی کے کوندے کی طرح لپکی اور اس سے جا ٹکرائی۔ ہٹا کٹا سادھو اچھل کر کئی فٹ پیچھے جا گرا۔ بلی نے زمین پر لوٹ لگائی۔ ایک بار پھر وہ اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ سادھو کی آنکھوں میں جیسے آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر اور جسم مٹی سے اٹ گئے تھے۔ مالا اس کے ہاتھ سے نکل کر نہ جانے کہاں جا گری تھی۔ اس کی حالت کافی مضحکہ خیز ہو چکی تھی۔ جب وہ اٹھا تو غصے سے کانپ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ کا رخ بلی کی طرف کر دیا، جس میں سے آگ کا شعلہ نکل کر بلی کی طرف بڑھا۔ بلی نے چھلانگ لگائی اور سادھو کا وار خالی جانے دیا۔ پھر ایک لمبی چھلانگ لگا کر کھیتوں میں اگی فصل میں غائب ہو گئی۔ سادھو بھی بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ آنن فانن دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں حیران و ششدر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان کے غائب ہونے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ یہ سب کیا تھا؟ سادھو ایک معمولی سی بلی کو دیوی کیوں کہہ رہا تھا؟ اول تو اس کا بلی سے مخاطب ہونا ہی کچھ کم عجیب بات نہ تھی، کجا وہ اس سے باقاعدہ گفتگو کر رہا تھا۔ بلی کا طرز عمل بھی کچھ کم حیران کن نہ تھا۔ میں سارا راستہ یہی کچھ سوچتا رہا۔ بینک پہنچنے تک میں نے اس سارے گھورک دھندے کا یہ حل نکالا کہ سادھو اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے بار بار میرے سامنے آتا ہے، اور یہ سب جو میرے سامنے ہوا مجھے مرعوب کرنے کے لیے تھا۔ آگ کا وہ شعلہ جو اس کے ہاتھ سے نکلا تھا، وہ کیا تھا؟ میرے اندر سے سوال ابھرا۔ اس قسم کے شبدے یہ لوگ جانتے ہیں۔ میں نے خود کو مطمئن کیا۔ میں نے بینک کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور اندر داخل ہو گیا۔ سٹاف کے سلام کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد چپڑاسی چائے لے کر آیا۔ چائے پی کر میں اپنے کام میں ایسا منہمک ہوا کہ صبح والا واقعہ میرے دماغ سے بالکل نکل گیا۔ 2 بجے میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بلی بڑے مزے سے پچھلی سیٹ پر محو خواب تھی۔ یہ بند گاڑی میں کہاں سے آ گئی؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور میاؤں کی آواز نکالی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکال دیا۔ اس نے فریادی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہ جانے مجھے کیوں اس پر ترس آ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر پچکارا تو وہ چھلانگ لگا کر گاڑی میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ وہ آرام سے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں غیر ارادی طور پر اسی راستے سے واپس آیا جس پر آج صبح میرا سادھو سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ بلی بڑے اطمینان سے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا وہ ہر طرح سے ایک عام بلی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک گاڑی بری طرح لہرائی اور خود بخود رک گئی۔ سڑک پر ٹائروں کے رگڑنے کی آواز آئی۔
मैंने घबरा कर सामने देखा तो सड़क पर मलंग खड़ा था। गाड़ी उससे बमुश्किल चंद इंच के फासले पर खुद ब खुद रुक गई थी। वो फकीरों जैसा लंबा चोला पहने सड़क के बीचों बीच लंबी सी लाठी जमीन से टिकाए खड़ा था। आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय संजीदगी तारी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले मेरे साथ वाली सीट पर बैठी बिल्ली को देख रहा था, जो हड़बड़ाकर सीट पर खड़ी हो गई थी। मुझे उसकी आंखों से खौफ नजर आया। उसने एक नजर मलंग को देखा, फिर बाहर की तरफ छलांग लगा दी। एक छनाके से बाएं साइड की खिड़की का शीशा टूटकर बाहर जा गिरा। बिल्ली ने एक लंबी जकन भरी और खेतों में जाकर गायब हो गई। हा हा हा, भाग गई। हा हा हा, डर गई। मलंग कह लगा रहा था। देखा तूने कैसे मुझसे डर कर भाग गई है। वो यकबैक संजीदा होकर मुझसे मुखातिब हुआ। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाबा जी, आप एक झलक दिखाकर कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं कई दिन से आपको तलाश कर रहा हूँ। आए, गाड़ी में बैठें। आप जहाँ कहेंगे मैं आपको पहुँचा दूंगा। प्लीज आए। मैंने मलंग के सामने पहुंचकर आजिज़ी से कहा। कई सवालात थे मेरे जहन में और मुझे यकीन था मलंग इन सवालों का जवाब दे सकता है। साधु के चक्कर में मत फंसना, बहुत मक्कार है वो, उससे बचकर रहना। और सुन, बुजुर्गों के दिए हुए तोहफे की कदर करना सीख। नफ्स पर काबू रख, वो तेरी हर रात खरीदना चाहती है। उससे बच, जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। बाबा जी, आप जैसे कहेंगे मैं करूँगा। बराहे करम आप मुझे कुछ वक्त दें, मुझे आपसे बहुत सी बातें करना है। मैंने फिर इल्तिजा की। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए फिर कहे लगाना शुरू कर दिए। हा हा हा, सब कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो तुझ पर रीछ गई है। आग से मत खेल, सुन रहा है ना, आग तेरे घर को जला देगी। कभी वो कहे लगाने लगता, कभी बेमायनी बातें करता रहा। पीछे मुड़कर देख, इस बार वो संजीदगी से बोला। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क सुनसान पड़ी थी। पीछे तो कुछ, मैंने मुड़कर कहना शुरू किया, लेकिन देखा तो मलंग गायब था। उसने जानबूझकर मुझे पीछे देखने को कहा था। मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन वो कहीं भी ना था। मैंने खिड़की के टूटे हुए शीशे की तरफ देखा और गाड़ी में बैठ गया। कहानी अभी जारी है।